پورے مولوی بن جاؤ گے تو ترقی کیسے کرو گے, تو تم تو اسی میں لگے رہو گے, فلاں نام ہے میں نظر کی بات کرنی ہے. یہ بہت زیادہ لبرل لوگوں کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ ہم اگر مکمل مذہبی بن گئے تو ہم سائنسی ترقی نہیں کر سکتے. یہ بالکل غلط ہے. سائنسی ترقی اور زیادہ بڑھ جائے گی, کیونکہ عیاشیوں میں جو ٹائم لگنا تھا وہ ان تمیز کے کاموں میں لگ جائے گا. باقی یہ کہ تم یہی دیکھتے رہو گے نامحرم ہے, تو کون کہہ رہا ہے بھائی کوئی نامحرم ہے تو آپ اپنا پڑھائی میں ٹائم رکھو. ہم یہ کہہ رہے ہیں پڑھائی کو فوکس کرو, نامحرم کو مت دیکھو. تو جو ٹائم محرم کو دیکھنے میں لگتا وہ ٹائم کس میں لگے گا؟ کتاب میں. تو ترقی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ ترقی میں جب رکاوٹ بنتی جب نامحرم کے پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ رہے ہوتے آپ, کہ چونکہ ایک یونیورسٹی میں نامحرم ہے اور نامحرم کا آنا غلط ہے لہذا ڈنڈا لے کے اس کو, تو پھر آپ ترقی نہیں کر پاؤ گے, سارا دن نامحرموں کو ہی ڈانٹتے رہو گے. تو یہ نہی عن المنکر, اس یا تو تبلیغ میں نکل جاؤ, وہ تو محبت سے سمجھاتے ہیں, یا حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو, وہ ڈنڈے سے سمجھائے گی. تو آپ کے تو ذمہ ہی نہیں ہے نا, آپ اپنی پڑھائی کو فوکس کرو. اور میں عجیب بات بتاؤں, میں تو دنیا میں ٹریولنگ کرتا ہوں, اتنے قابل مذہبی لوگ اتنی اچھی پوسٹوں پہ پہنچے ہیں. ٹاپ 10 سائنسدانوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, یار ان کا کیا نام ہے, وہ پاکستانی ہے جن کا ٹاپ 10 سائنٹسٹ میں شمار ہوتا ہے. میں نے انٹرویو بھی لیا تھا ان کا, ڈاکٹر ذیشان الحسن ہے, مبشر عثمان ہے سر, وہ کرپٹو کرنسی کے بارے میں ان کا میں نے پوڈ کاسٹ کی تھی. وہ تو ماشاءاللہ باشرہ آدمی ہے, نظر کی حفاظت کرنے والے, تبلیغ میں بھی وقت لگا ہوا ہے, اور پاکستانی ہو کے دنیا کے ٹاپ 10 سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو مذہب اگر رکاوٹ ہوتا تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی, وہ بہت بڑی انجینئر تھیں, وہ سوری فزکس میں بہت ایکسپرٹ تھیں, وہ پردے دار تھیں, ہیں کیمسٹری میں بہت ایکسپرٹ تھی وہ. تو ان کا شمار بھی بہت بڑے سائنسدانوں میں ہوتا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقہ جو آج کل امریکہ کی جیل میں ہے, مکمل پردے دار تھیں, اور اتنا سخت پردہ کرتی تھیں, اتنا سخت پردہ کہ آپ کی سوچ ہوگی, کیونکہ جو ان کے ریلیٹو تھے انہوں نے ہمیں بتایا. لیکن کتنی ترقی کی, کتنی بڑی سائنٹسٹ بنی وہ پردے میں رہ کے. اور یہ اور بھی ڈاکٹر خرم صاحب ہیں یو کے میں, کینسر کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں, وہ بھی کافی مذہبی ہیں. تو یہ ایک نا لبرل لوگوں نے دماغ میں بسا لیا ہے کہ ہم اگر مذہب کو فالو کریں گے تو ترقی نہیں کریں گے. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے, لوگوں نے ادھر کے مذہبی لوگ دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں کے مذہبی نمازی, وہ تو قوم ہی سست ہے نا, تو نمازی بھی کیا ہوں گے. میں ایسے نمازیوں کو جانتا ہوں, صبح فجر پڑھنے کے لیے آئے, جا کے پھر دوبارہ سو گئے, پھر ظہر میں اٹھ کے ظہر پڑھی, رمضان میں دیکھو نا ٹھیک ہے, سارا دن سوتے رہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, وہ داڑھی بھی ہے ان کی. لوگ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ کیا ترقی کرے گا. بھائی اس آدمی کو نا انہی جیسے آدمیوں سے کمپیئر کرو. اس گھر میں دوسرا بھائی جو نمازی نہیں ہے وہ فجر میں بھی نہیں اٹھے گا, وہ اس سے بھی بڑا سست ہوگا. یہ کم از کم اتنا چست ہے کہ فجر میں اٹھ گیا. تو جب بھی کمپیئر کیا جاتا ہے ایک قوم کے لوگوں کو دوسرے قوم کے لوگوں سے کمپیئر کیا جاتا ہے. آپ کہتے ہو پاکستان میں مذہبی لوگ ہیں ترقی نہیں کر رہے, تو جو غیر مذہبی ہیں وہ کون سا ترقی کر رہے ہیں. مذہبی شاید تھوڑا بہت, میرے بھانجے مذہبی ہیں, ابھی این ڈی یونیورسٹی میں سول انجینئر بن گیا, فوراً جاب بھی مل گئی اس کو اچھی, بڑے ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہے, بڑی زبردست استعداد ہے اس کی. وہ تو 100% مذہبی ہے الحمد للہ, نماز پڑھتا ہے, بچپن سے ہماری کسٹڈی میں پلا بڑا ہے. لیکن وہی بتاتا ہے کہ جو کراچی یونیورسٹی میں جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں, پڑھ کے تو دے نہیں رہے, وہ ڈیٹے مارنے گئے ہوئے ہوتے ہیں, تو گٹکے کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. تو آپ جب کسی قوم کو کمپیئر کرتے ہو اسی قوم کے افراد کے ساتھ کمپیئر کرو, گوروں کے ساتھ کمپیئر نہ کرو. یہاں کے مذہبی لوگوں کو یہیں کے لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا کہ صحیح کون ہے اور غلطی. تو پوری قوم ہی سست ہے. ہماری قوم وہ قوم ہے جو صبح اٹھ کے سب سے پہلے پتہ ہے کیا کرتی ہے, آرام کرتی ہے صبح اٹھ کے سب سے پہلے, کیونکہ سو کے بہت زیادہ تھک گئے ہوتے ہیں, اتنے سست. الحمدللہ پوری قوم ہی ہے نا. دفتروں میں جاؤ, گورنمنٹ کے اداروں میں جاؤ, ہمیں تو صبح اٹھنے کی عادت تھی نا, مدرسے میں صبح سے کلاسیں شروع ہو جاتی تھی 6:45 6:30 بجے سے. تو میں مدرسے سے جمعرات کو گھر آتا, جمعے کو چلا جاتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے. ایک دن میں گیا 12 بجے مارکیٹ, مجھے کچھ کام پڑ گیا, میں نے کہا ارے یار 12 بجے جاتا ہوں تو مارکیٹ کھل گئی ہوگی اور پھر ایسا نہ ہو رش زیادہ ہو جائے. ایسے لگ رہا تھا رات کے 4 بجے آ گیا ہوں میں یہاں حیدری مارکیٹ. ایک شاپ کوئی ٹھیلے والا بھی نہیں تھا. میں نے کہا یہ 12 بجے, کیونکہ ہم تو پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے, تو 12 بجے کھانا کھا کے قیلولہ کر رہے ہوتے تھے ہم لوگ. تو
ہماری تو ساری ایکٹیویٹیز 12 بجے ختم ہو جاتی تھی, ایک دکان بھی نہیں. میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا باپ کراچی ہے بھائی, 12 بجے کو پاگل ہوگا جو آ کے دکان کو 2 بجے. پھر ہمارے ایک دوست سے موبائل کا کام تھا, میں نے فون کیا دوپہر 2 بجے, کہہ رہے میں بس ناشتہ کر کے پہنچا. مفتی صاحب بس آپ انتظار کریں. میں نے کہا 2 بجے ناشتہ, تو وہ تو کوئی دیندار نہیں ہے کوئی زیادہ. تو یہاں تو آوے کا آوا ہی کیا ہے, بگڑا ہوا ہے بھائی. یہاں کی مثال ایسے, ہمارے حضرت ایک واقعہ سناتے تھے, ایک سست آدمی لیٹا ہوا تھا, 2 سست آدمی لیٹے ہوئے تھے جنگل میں نا. تو ایک سست کے نا بیر آ کے گر گیا سینے پہ. تو ایک گھڑ سوار گزر رہا تھا, تو اس سست نے نا جس کے سینے پہ بیر تھا اس گھوڑ سوار کو آواز ماری, بھائی صاحب ذرا آنا ادھر. وہ گھوڑ سوار اتنا تگڑا تگڑ دوڑتا ہوا جا رہا ہے, آواز سن کے آیا, پتہ نہیں کیا کام ہوگا. آ کے بولا کیا ہے؟ کہہ رہا یار یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. کہ بھائی یہ بیر اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دے. اس نے کہا یار یہ کوئی کام ہے یار, تو خود نہیں کر سکتا تھا, مجھے بلوایا, اور اگر تو نے نہیں کرنا تھا یہ تو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو بول دیتا. دوسرا کہتا ہے مجھے بولتا میں نہیں کرتا اس لیے مجھے نہیں بولا. کہ کیوں نہیں کرتے؟ کہہ رہا ہے کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا, میں نے اس کو بولا ہٹا نہیں رہا تھا اس کو. میں بول رہا ہوں ہٹا, مگر یہ نہیں ہٹا رہا. اس نے کہا ایک جیسے ہو دونوں. تو سست بہت بڑا سست ہوتا ہے, سستی کو چھوڑو یار کسی طریقے سے. تو اس لیے دین کبھی بھی رکاوٹ نہیں ہے. بڑے بڑے دیندار لوگ بہت آگے گئے ہیں, اور سائنس کی تو بنیاد ہی مذہب نے رکھی ہے, اسلام نے رکھی ہے. بار بار میں گورے کا قول پیش کرتا ہوں نا, گورے نے اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمان سائنسدان نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر ہیں آج سے 500 سال کے بعد ہم یہاں ہوتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ ہمارا کم کر دیا ہے. ابھی تک سائنسی بہت سی اصطلاحات مسلمانوں کی استعمال ہو رہی ہیں گوروں کے یہاں. بہت سی سائنسی اصطلاحات ہوئے ہیں جو گوروں کے ابھی بھی تھوڑا سا پروناؤنسیشن چینج ہوا ہے, لیکن وہی ٹرمز استعمال ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہوائی جہاز کا نقشہ مسلمان سائنسدان بنا چکے تھے, مفتی رشید احمد صاحب نے اصل فتاوی میں اس کا حوالہ دیا ہے. لیکن خلافتیں ختم ہو گئیں, حکومتیں ختم ہو گئیں. جب ختم ہو گئیں تو غلام بن گئے. اب آپ جو بھی کرو گے, اب اگر آپ ایسے سائنسدان پیدا ہو گئے کہ آپ کو راکٹ بناؤ گے تو آپ تھوڑی, وہ تو باہر ممالک آپ کو لے جائیں گے, وہ اپنی ورک شاپ میں آپ سے کام کروائیں گے, اور نام کس کا استعمال ہوگا؟ ان کا نام استعمال ہوگا. تو جب ہماری حکومتیں گئیں تو سب کچھ گیا ہمارا, ختم.